الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ اللہ مالک کے کرم و فضل سے آج ہم نے چوتھی تراویح پڑھی۔ آج کی تراویح میں امام صاحب نے سورہ النساء کی پہلی 152 آیات تلاوت کی۔ سورہ النساء مدنی صورت ہے۔ یہ جس پس منظر نازل ہوئی وہ یہ تھا کہ مدینہ میں مسلمانوں کی سوسائٹی کا نشو و نما ہو رہا تھا اور ان کے تمدن بنایا جا رہا تھا۔ اسی وقت مسلمانوں کی غیر مسلمین سے کشمکش بھی جاری تھی اور غیر مسلموں کو دعوت اسلام دینے کا کام بھی ہو رہا تھا۔ اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء نازل کی۔ سورہ نساء سورہ المائدہ کا جوڑا ہے۔ اس میں مسلمانوں کو تفصیلی ہدایات دی گئی، خاندانی معاملات سے متعلق، بیوہ اور یتیم بچوں کے حقوق کے بارے میں اور وراثت کے قوانین بھی بتائے گئے، نکاح اور طلاق اور میاں بیوی کے حقوق بھی واضح کیے گئے، تیمم کے احکامات بھی اسی صورت میں آئے اور نماز قصر یعنی نماز سفر کی اجازت بھی اسی صورت میں دی گئی اور صلاۃ الخوف کا بیان بھی اسی صورت میں آیا۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی ریاست کے مخالفین سے بھی خطاب فرمایا۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے تمہارا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتے اور قرابت داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ یہ وہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ یہ وہ آیت ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے، اور خطبہ نکاح میں اس آیت کو پڑھنے کی بڑی حکمت ہے۔ شادی میں ایک نیا بندھن بن رہا ہے، میاں بیوی کے تعلقات قائم ہونے جا رہے ہیں، ایک خاندان وجود میں آ رہا ہے، اور خاندان کے اندر مسائل کو کم سے کم تر کرنے کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ تقوی ہے۔ تو تقوی کا درس دیا جا رہا ہے، اور اس آیت میں 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا۔ پھر اسی آیت میں صلہ رحمی کی بات بھی کی گئی۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ قریبی رشتہ دار، بہن بھائی اور دادا اور دادی، نانا اور نانی کی اولاد یعنی فرسٹ کزن، یہ سب صلہ رحمی میں آتے ہیں۔ پھر یتامہ کا ذکر کیا گیا۔ یتیم کون ہے؟ جس کے والد کا انتقال ہو چکا ہو اور ابھی وہ بالغ نہ ہوا ہو، یتیم کہلاتا ہے۔ تو کہا گیا کہ یتیموں کی سرپرستی اچھے طریقے سے کرو، ان کے مال کی حفاظت کرو۔ اگر تم غنی ہو، مال خرچ کر سکتے ہو تو یتیموں کی پرورش پر یتیموں کا مال خرچ نہ کرو، لیکن اگر تمہارے حالات اچھے نہیں تو ان کے مال میں سے مناسب حصہ ان پہ خرچ کر سکتے ہو۔ پھر انہی شروع کی آیات میں تعدد ازواج، ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی۔ جنگ احد کے بعد بہت سی خواتین بیوہ ہو گئیں اور بہت سے بچے یتیم ہو گئے، تو ان بیوہ خواتین اور یتامہ کی سرپرستی اور کفالت کے لیے ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی گئی، لیکن اسے عدل سے مشروط کر دیا گیا۔ تعدد ازواج، پولی گیمی کی ایک ہی آیت قرآن میں آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تعدد ازواج کو 4 تک محدود کر دیا جا رہا ہے۔ طائف کا رئیس غیلان جب ایمان لایا تو اس کی 9 بیویاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان میں سے 4 کو رکھ لو اور 5 کو طلاق دے دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر بھی غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں۔ آپ نے دوسری شادی 54 سال کی عمر میں کی اور باقی دوسری شادیاں اس کے بعد۔ آپ کی زیادہ شادیوں کی مصلحت یہ تھی کہ خواتین کی تعلیم و تربیت اور تبلیغ کا اچھا انتظام ہو سکے، اور دوسری قبائلی اور سیاسی وجوہات بھی تھیں۔ سورت کا دوسرا رکوع وراثت کے قوانین اور ضوابط سے بحث کرتا ہے۔ اس میں وہ فہرست دی گئی ہے کہ کس طریقے سے وراثت کا مال تقسیم ہوگا۔ خاص بات یہ کہ خواتین کو تاریخ میں پہلی دفعہ وراثت میں حصہ دار بنایا گیا۔
ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے اس پہ عمل نہیں ہو رہا، خاص طور پر بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، یہ عمل غیر اسلامی ہے۔ وراثت کی تقسیم کا اصول یہ بتایا گیا کہ پہلے مرنے والے کی تجہیز و تفہیم پر جو خرچ اٹھتا ہے وہ اس کے مال میں سے لیا جائے، پھر اگر کوئی قرض اس کے ذمے ہے تو وہ ادا کیا جائے، اور اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے صدقہ و خیرات کی تو وہ ادا کی جائے، اور ایک شخص اپنے مال میں سے 1/3 تیسرا حصہ وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو ایک حدیث میں فرمایا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں کہ 1/4 تک وصیت کی جائے صدقہ و خیرات کی، لیکن 1/3 یعنی 1/3 تک اجازت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں محرمات کی لسٹ دی ہے، یعنی وہ خواتین جن سے مردوں کی شادی نہیں ہو سکتی ان کا ذکر کیا تفصیل کے ساتھ، اور یہ بھی بتایا کہ رضاعی بہن بھائی بھی محرم کی لسٹ میں آتے ہیں، ان سے بھی شادی نہیں ہو سکتی، اور سوتیلی ماں سے شادی کرنے کو ممنوع قرار دیا گیا۔ اس وقت عرب میں رواج یہ تھا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا تو اس کی بہت سی بیویاں ہوتی، تو بیٹے بعض اوقات سوتیلی ماں سے شادی کر لیا کرتے تھے، تو اسے ممنوع قرار دیا گیا۔ پھر اسلام میں خفیہ تعلقات اور چوری چھپی شادی کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، اور خواتین کی شادی کے لیے اس کے ولی سے اجازت لینا ضروری قرار دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو گھر کا قوام، ذمہ دار یا بڑا یا لیڈر مقرر کیا گیا ہے۔ معاشی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد پر ڈالی ہے، مرد سربراہ ہے، عورت وزیر ہے۔ اختلافات کی صورت میں عورت کو چاہیے کہ وہ دلیل اور اپیل سے اپنے شوہر کو قائل کرے۔ عورت پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مرد کی اطاعت کرے، شوہر کی تمام امانتوں، خاص طور پر اس کے مال، اس کی عزت اور اس کے رازوں کی حفاظت کرے، اور گھریلو معاملات کی دیکھ بھال کریں۔ اگر اختلافات ہو جائیں میاں بیوی کے آپس میں تو اسلام نہیں چاہتا کہ اسے عدالتوں میں گھسیٹا جائے، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دونوں اطراف کے دو بزرگ بیچ میں معاملہ کروا کے تعلقات کی اصلاح کروا دیں۔ قوانین جب بھی قرآن میں بتائے جاتے ہیں تو قوانین کے بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ تذکیر و نصیحت کرتے ہیں، کیونکہ قوانین پہ عمل کرنے کے لیے اخلاقی فضا ہونا بہت ضروری ہے، اور اخلاقی فضا بنانے کے لیے نصیحت ضروری ہے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی، یہ کہا کہ تم اللہ کی بندگی کرو، مکمل اللہ کے کو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، والدین کا خیال رکھو، رشتہ داروں، یتیمہ، ہمسائے اور مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی۔ وہ سورہ نساء پڑھتے پڑھتے جب آیت نمبر 41 پر پہنچے، وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر سوچو اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ جب یہاں تک پہنچے تو حضور نے فرمایا کہ حسبک حسبک، ٹھہر جاؤ یا ابو عبداللہ، ابو مسعود ٹھہر جاؤ۔ جب عبداللہ بن مسعود نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی تھی۔ یہ وہ ذمہ داری کا احساس تھا کہ حضور کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے گا اور اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اس سے اگلی آیت تو اور ڈرا دینے والی ہے، شاید اسی آیت سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ رک جاؤ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی ہوگی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے ہوں گے، یہ تمنا کریں گے کہ زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائیں، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے۔ آیت نمبر 42۔ سورہ نساء کی اگلی آیات میں تیمم کے احکامات نازل ہوئے۔ ہوا یہ کہ غزوہ بنو مستلق جو کہ 6 ہجری میں ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ واپس آ رہے تھے کہ راستے میں پانی کی قلت ہو گئی، صحابہ کو وضو کرنا تھا، وضو کے لیے پانی دستیاب نہیں تھا، تو آسمان سے جبرائیل علیہ السلام تیمم کا حکم لے کر آئے کہ اگر پانی دستیاب نہ ہو تو تم تیمم کر لو۔ تیمم سے وضو بھی ہو جاتا ہے اور انسان پر اگر غسل واجب ہو تو غسل بھی ہو جاتا ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی مٹی
پر ہاتھ مار کر اپنے چہرے کا مسح کر لے اور پھر دوبارہ ہاتھ مار کر اپنے دونوں ہاتھ کو کوہنی تک مسح کر لے، اس سے تیمم ہو جائے گا۔ تیمم کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو، یہود کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ جو اپنی کتابوں میں تحریف کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر افشانیاں کرتے ہیں، یہ عمل ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ اس عمل کے بنا پر بہت نقصان میں رہیں گے۔ 7ویں رکوع کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے طاغوت کا ذکر کیا ہے۔ طاغوت قرآن کی ایک معروف اصطلاح ہے۔ یہ اصطلاح ان معنی میں استعمال ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے قوانین پر عمل کرنے کے بجائے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین پہ عمل کرے تو گویا وہ طاغوت کی پیروی کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ لوگ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں، طاغوت کو مانتے ہیں۔ ہوا یہ کہ اہل کتاب نے مدینہ سے مکہ جا کر مشرکین کے ساتھ طواف کیا، ان کے بتوں کی پوجا کی اور ان سے کہا کہ مشرکین مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صورت نازل کی، یہ آیت نازل کی کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں۔ اہل کتاب انتہائی گھٹیا گرا ہوا کام کرتے ہیں جو کہ مشرکین کر رہے تھے۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اللہ تعالیٰ یہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنی امانتیں اہل لوگوں، کمپیٹنٹ لوگوں کو دیا کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو فیصلہ عدل سے کیا کرو۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں آتا ہے کہ جب ان کے انحطاط کا زمانہ آیا، ان کی پستی گراوٹ کا زمانہ آیا، تو انہوں نے اپنے عہدے، حکومتوں کے عہدے اور اپنے مذہبی مناصب ان لوگوں کو دینا شروع کر دیے جو کرپٹ لوگ تھے۔ کرپٹ لوگوں کے پاس مناصب کے آنے کی وجہ سے پوری قوم خراب ہو گئی۔ اس آیت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب ہم اپنے ہاں ذمہ داریوں پر لوگوں کو منتخب کریں، خواہ وہ چھوٹے لیول کی ہوں یا بڑے لیول کی ہوں، تو کرپٹ لوگوں کو منتخب نہ کریں، بلکہ ان لوگوں کو منتخب کریں جو کہ اس ذمہ داری کے لحاظ سے ڈیزرونگ ہوں اور کرپٹ نہ ہوں۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اس میں بڑا اس میں ایک مشفقانہ انداز ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم قرآن میں یہ پڑھو کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو خوش ہو جایا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری زمین کے تمام انسانوں میں سے ایمان والوں کو منتخب کیا، انہیں خطاب کیا۔ غیر مسلموں کو، دوسرے مذاہب والوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب نہیں کیا، بلکہ خاص طور پر مسلمانوں کو خطاب کیا۔ تو مسلمانوں کو اس سے خوش ہونا چاہیے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت کرو جو تم میں سے صاحب امر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، وہاں کوئی سوال اور چو چرا نہیں ہوگی، لیکن ولی الامر جو بادشاہ، جو حکمران، جو ذمہ دار ہے، وہ جو حکم دے گا تو اس کے حکم کو جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو عمل کیا جائے گا، اور اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ فرمایا گیا، حدیث میں آتا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت اس طریقے سے نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کا اگر کوئی ذمہ دار، کوئی لیڈر حکم دے گا تو اسے نہیں ماننا چاہیے۔ اور پھر اگر حکمرانوں میں اور عوام میں، کفیل اور مکفول میں اختلاف ہو جائے تو عدالت فیصلہ کرے، اور عدالت فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں کرے۔ آیت نمبر 64 اور 65 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تمہارے رب کی قسم کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اللہ کے رسول کو اپنا حکم نہ بنا لیں، یعنی اللہ کے رسول کے فیصلوں کو نہ مانیں۔ گویا یہ رفت شان نبوی علیہ السلام بیان کی گئی کہ اللہ کے رسول کی شان یہ ہے کہ ان کی ہر بات کو مانا جائے اور ان کے ہر فیصلے کو تسلیم کیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔
آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے ان 4 لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہیں انعمت علیہم کہا گیا، جن میں شہداء، صدیقین، انبیاء اور صالحین شامل ہیں۔ یہ وہی انعمت علیہم جن کی دعا ہم نے سورہ الفاتحہ مانگی تھی، یا اللہ ہمیں ان 4 لوگوں میں شامل فرما جن پر تو نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ گویا کہ یہ آیت نمبر 69 وہ سورہ الفاتحہ کی اس آیت کی تشریح ہے۔ 10ویں رکوع کی 71ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہا کرو، یعنی دشمن کے مقابلے میں چوکنا رہو، تیار رہو، اچانک حملہ ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ بے خبری مارے جاؤ، اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کیا کرو۔ مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا اسلامی حکومت اور مسلم امہ کا فرض ہے۔ مدینہ کے اسلامی ریاست بن جانے کے بعد جو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے، ان کی قرآن پاک کی ان آیات میں سخت الفاظ میں مذمت کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی دارالکفر میں اہل اسلام پر زندگی تنگ کر دی جائے تو ان پر ہجرت واجب ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب اسلامی ریاست کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی مدد کرے اور انہیں اپنے ہاں ایکوموڈیٹ کرے، لیکن یہ کام کرنے سے پہلے اپنے ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنا ہوگا۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ مومن کی جان کی حرمت بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ قتل عمد کی سزا جہنم میں، جس نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیا گویا اس نے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم کے سپرد کر دیا۔ ہاں اگر غلطی سے قتل خطا ہو جائے، ارادہ نہیں تھا لیکن انسان مر گیا، تو اس کا کفارہ ہے، اور کفارے کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ وہ دیت ادا کرے۔ دیت 100 اونٹوں کی قیمت کے برابر رقم ادا کرنے کو کہتے ہیں، اور دیت کے ساتھ ساتھ ایک غلام بھی آزاد کرنا ہوگا اور 60 روزے مسلسل رکھنا ہوں گے۔ یہ 60 روزے مسلسل تو انسان کی اپنی ذاتی اصلاح کے لیے، اور دیت جو ہے وہ مقتول کے ورثاء کی مدد کے لیے ادا کی جائے گی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان کسی کلمہ گو کو کافر نہ کہے، مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگانا بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سفر کی حالت میں نماز کم کر کے ادا کرنے کی اجازت دی۔ جب انسان سفر میں ہو تو عصر اور ظہر کی نمازیں 4 کے بجائے 2 پڑھ سکتا ہے، اور سنتیں ادا کرنا ضروری نہیں ہوتی۔ تو بتایا گیا کہ یہ جو قصر کی نماز ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدیہ ہے، اجازت ہے، اور یہ مومن بندے کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں صلاۃ الخوف، جنگ کی حالت میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام زندہ تھے اور جنگ ہو رہی تھی تو تمام صحابہ کی خواہش تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کریں، اور جنگ بھی ہو رہی ہوتی تھی، تو کہا گیا کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھائیں، آدھے مجاہدین آ جائیں اور وہ 1 رکعت اللہ کے رسول کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کے رسول 1 رکعت پڑھ کر بیٹھے رہیں، لیکن مقتدی کھڑے ہو کر اپنی 1 رکعت مکمل کر کے 2 پوری کر لیں اور وہ چلے جائیں، اور پھر اگلے مجاہدین آ جائیں اور اللہ کے رسول کے ساتھ 1 رکعت پڑھیں، اللہ کے رسول اپنی دوسری رکعت مکمل کریں، اور مجاہدین اپنی 1 رکعت پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر دوسری رکعت۔ تو اس طرح تمام مجاہدین کو 1 رکعت نماز اللہ کے رسول کے ساتھ مل جائے گی۔ تو یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی جہاں تیر و کمان کا خطرہ ہو، انسان کی زندگی اسٹیک پہ لگی ہوئی ہو، وہاں بھی نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بہت سی اخلاقی ہدایات بھی دی ہیں اور عملی عیوب کا ذکر بھی کیا ہے۔ اسلام معاشرے میں اچھے اخلاق کو پروان چڑھانا چاہتا ہے اور برے اخلاق کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسی ضمن میں فرمایا کہ اہل حق کے مقابلے میں تم خفیہ نشستیں نہ کیا کرو۔ خفیہ نشستیں کرنے والے خیانت کار اور گناہ گار لوگ ہیں۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ جن مجالس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کے شعار کے ساتھ ٹھٹھا کیا جاتا ہے، اہل ایمان کو چاہیے کہ ایسی محفلوں میں نہ بیٹھے، یہ ان کے شایان نشان نہیں، بلکہ ان محفلوں سے اٹھ جایا کریں۔ اگر وہ ایسی محفلوں میں بیٹھیں گے
تو وہ بھی ان جیسے ہو جائیں گے۔ پھر امت مسلمہ کو بتایا گیا کہ ان کا فرض یہ ہے کہ کونوا قوامین بالقسط، کہ وہ عدل کے گواہ بن کر کھڑے ہوں، یعنی جب بھی معاملات ایسے ہوں کہ جہاں پر کہیں مفادات پہ ضرورت پڑتی ہو، خود اپنے ذاتی مفادات پر، اپنے رشتہ داروں کے، خاندان والوں کے یا دوستوں کے یا اپنے قبیلے والوں کے مفادات پہ ضرورت پڑتی ہو، اور ایسے فیصلہ کرنا پڑے جو کہ خود ہمارے خلاف جائیں، تو وہاں بھی انسان کو عدل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ عدل کے ساتھ ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس لیے اگلی آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ۔ یہاں ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، وہ ایمان میں کچھ کمی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ صرف ایمان کا دعویٰ کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر انسان ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا، وہ دعویٰ اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اور یہ ایمان اور اسلام تو مکمل سپردگی کا نام ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور سرنڈر کر دینے کا نام ہے۔ اگر یہ مکمل سرنڈر نہیں کرے گا تو اس کا وہ ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور وہ آمنو والی اپیل باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں تقریباً 84 آیات میں منافقین کا ذکر کیا۔ وہ سب سے زیادہ ذکر سورہ نساء میں منافقین کا ہے۔ منافقین کا کردار بتایا گیا، ان کی نشانیاں بتائی گئیں، ان کا انجام بتایا گیا کہ منافقین جہاد سے جی چراتے ہیں، یہ ہجرت نہیں کرتے۔ وہ منافقین جو مدینہ کے آس پاس یا مدینہ سے دور شہروں میں رہتے تھے، ان سے کہا گیا کہ ہجرت کر کے مدینہ میں آ جاؤ، تو وہ نہیں آئے، تو اس جانب اشارہ ہے کہ وہ ہجرت نہیں کرتے۔ منافقین سنی سنائی خبروں کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دیتے ہیں۔ منافقین اپنے فیصلے طاغوت سے کرواتے ہیں۔ اللہ کے نظام کے علاوہ کسی اور نظام سے فیصلہ کروانا طاغوت سے فیصلہ کروانا ہے۔ یہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک منافق اور ایک یہودی کا آپس میں کسی مسئلے پر اختلاف ہو گیا۔ یہودی نے کہا کہ چلتے ہیں نبی علیہ السلام سے اس کا فیصلہ کرواتے ہیں، لیکن منافق مسلمان نے کہا کہ نہیں، کعب بن اشرف جو کہ یہودی عالم تھا اس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ بالآخر یہودی اس شخص کو حضور کے پاس لے آیا، حضور نے پورا معاملہ سنا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ وہ دونوں وہاں سے نکلے تو منافق کو حضور کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا۔ اس نے یہودی سے کہا کہ آؤ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ وہ ان کے گھر گئے اور جا کر ان سے فیصلے کی درخواست کی۔ فیصلہ کرنے سے پہلے یہودی نے سیدنا عمر کو بتایا کہ حضور علیہ السلام فیصلہ کر چکے ہیں، فیصلہ میرے حق میں دیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ سیدنا عمر بن خطاب نے اپنی تلوار نکالی اور تلوار نکال کر منافق کی گردن اڑا دی، اور کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کے بارے میں میرا یہ فیصلہ ہے۔ مقتول کے ورثاء نے اور ان کے اہل قبیلہ نے شکایت کی، مقدمہ درج کیا اور قصاص کا مطالبہ کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص لیا جائے کہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ تو اس پر قرآن کی آیات نازل ہوئی، آیت نمبر 60 سے 63، یہ 3 آیتیں اس دن میں نازل ہوئی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ان لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو بری کر دیا، اور اس دن سے سیدنا عمر کا خطاب فاروق قرار پایا، اور لوگوں نے آپ کو فاروق کہنا شروع کیا۔ پھر منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ منافقین اللہ تعالیٰ کو اور مومن صحابہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ انہیں دھوکہ نہیں دے سکتے، دراصل اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ چونکہ اس زمانے میں سب لوگ نماز پڑھتے تھے، تو منافقین کے لیے مجبوری تھی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرنے کے لیے نماز پڑھنے مسجد میں آئیں، تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، لیکن جب آتے تھے تو ان کی کیفیت باقی مسلمانوں سے مختلف ہوتی تھی۔ اسی ضمن میں آیت آئی کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو بزدلی سے اور ہچکچاتے ہوئے آتے ہیں، وہ دل سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے بلکہ مجبوراً آ رہے ہیں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور منافقین کا انجام جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا۔ گویا کہ ان کا انجام کافروں سے بدتر ہوگا۔ کافروں سے بدتر کیوں؟
اس لیے کافروں کے جو دل میں تھا وہ زبان پہ تھا، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، وہ اس لحاظ سے کھڑے تھے، لیکن منافقین کا رویہ یہ تھا کہ وہ دل میں کچھ کہتے، دل میں کچھ سوچتے اور زبان سے کچھ اور کہتے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے حکمت کے موتی بھی بکھیرے ہیں، بہت سے یونیورسل ٹروتھ بیان کیے ہیں اور ہمیں ہدایات دی ہیں۔ فرمایا کہ جہاد کے لیے جب تم جاؤ اور تمہیں کوئی سلام کرے تو اسے قتل نہ کرو، یہ سوچ کر کہ اس نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے سلام کیا ہے یا کلمہ پڑھا ہے تو اسے قتل نہ کرو۔ اور یہ فرمایا کہ گھر بیٹھ رہنے والے اور جہاد پہ جانے والے برابر نہیں ہیں، جہاد پہ جانے والے مسلمان گھر بیٹھ رہنے والے مسلمانوں سے بہت بہتر ہیں۔ پھر فرمایا کہ کافروں کے مقابلے میں کمزوری نہ دکھاؤ، بلکہ اپنی ہمت مضبوط رکھو اور تیار رہو۔ اور پھر یہ کہا کہ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ مسلمانوں کو جس جگہ پر رہتے ہوں وہاں پر اسلام پر عمل کرنے میں دقت اور دشواری پیش آ رہی ہو تو ہجرت کر جائیں، کیونکہ ارض اللہ واسع، ان کے اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، اگر وہ کہیں اور جائیں گے تو وہاں بہت سے مواقع اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نجوہ کو پسند نہیں کیا۔ نجوہ سے مراد یہ کہ 2-3 لوگ بیٹھ کر خفیہ سرگوشیاں کریں، تو خفیہ سرگوشیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ سرگوشیاں نیک مقصد کے لیے ہوں یا کسی کی اصلاح کی خاطر ہو تو ٹھیک ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک کرنے والوں کی بخشش نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ پھر مومنین سے کہا گیا کہ وہ دوسرے مومنوں یعنی مومنوں کی اکثریت کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار نہ کریں۔ آیت نمبر 115 میں فرمایا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور غیر مومنوں کے راستوں کو فالو نہ کریں۔ اسلام میں جو قوانین کے ماخذ ہیں وہ 4 بیان کیے جاتے ہیں، ایک قرآن، دوسرا سنت و حدیث، تیسرا اجتہاد اور چوتھا اجماع امت۔ امام شافعی کے نزدیک یہ آیت نمبر 115 کا حصہ سورہ النساء میں جو آیا ہے یہ اجماع امت کے لیے قرآن سے نص قطعی ہے۔ پھر فرمایا کہ انجام کار نہ مسلمانوں کے آرزوؤں کے مطابق ہوگا اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق ہوگا، ان کی وشفل تھنکنگ کے لحاظ سے ان کا انجام نہیں ہوگا، بلکہ ہر شخص جو ہے اپنے عمل کا پھل پائے گا اور وہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، تو مسلمان غیر مسلموں کے پاس جا کر عزت تلاش نہ کریں، ان سے دوستیاں اس لیے نہ کریں کہ ان کی عزت بڑھ جائے گی، بلکہ اس سے ان کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ عزت تو ساری ساری اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو سیڈس نہیں ہے، اسے لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر یا تکلیف دے کر مزہ نہیں آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ بندے جو ہے وہ نیک کام کریں اور اس کے عذاب سے، اس کے جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص دوسرے کے متعلق اعلانیہ بری بات کرے، الا یہ کہ اس پر ظلم ہوا ہو۔ ہاں، اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے تو وہ ظلم کی داستان لوگوں کو بتا سکتا ہے، وہ ظالم کے بارے میں لوگوں کو متنبع کر سکتا ہے، شکایت کر سکتا ہے، لیکن عام طور پر یہ پسند نہیں کیا گیا کہ کسی کی برائی کھلم کھلا بیان کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایک نبی کو مانتے ہیں اور دوسرے نبی کو نہیں مانتے وہ پکے کافر ہیں، لیکن جو لوگ تمام انبیاء کو مانتے ہیں وہ مسلمان ہیں اور یہی تو مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو انتہائی اچھا اجر دے گا۔ تو آج کی تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ نساء کی ان 152 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تفصیلی ہدایات دی، جس کی کہ انہیں اس وقت تمدن کی تعمیر کے ابتدائی مراحل میں ضرورت تھی۔ بہت سے قوانین کا اعلان کیا، یتامہ اور بیوگان کے حقوق بتائے، کچھ حدود کا ذکر کیا، منافقین کی نشانیاں بتائیں، ان سے ہوشیار رہنے کا کہا، منافقین کے انجام کا ذکر کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں ان آیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔